السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 محرم الحرام 1440 ہجری بمطابق 15 ستمبر 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس نیوز بلیٹن میں آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب میں مقیم ہیں یا سعودی عرب کے حالات سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ یمن میں سعودی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، پائلٹ اور معاون پائلٹ شہید۔ یمن کی کمشنری مہرہ میں سعودی ہیلی کاپٹر گر گیا، جس کے باعث پائلٹ اور معاون شہید ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ آج جمعہ صبح 8:20 پر اتحادی افواج کے تحت فرائض انجام دینے والا سعودی بری افواج کا ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ اس کے باعث پائلٹ اور اس کا معاون پائلٹ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ یمن کی کمشنری مہرہ میں پیش آیا۔ غیر ملکی ڈاکٹروں کی تعداد سالانہ 27.5% کم کرنے کا فیصلہ۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر ملکی ڈاکٹروں کی تعداد سالانہ 27.5% کم کی جائے گی۔ اس فیصلے پر آئندہ 9 برسوں تک عمل درآمد کیا جاتا رہے گا۔ 2027 تک 21,800 سعودی ڈینٹسٹ غیر ملکیوں کی جگہ تعینات کیے جائیں گے۔ سعودی شہریوں کے لیے سرکاری ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز میں نئی آسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ آئندہ 5 برس کے دوران سعودی کالجوں سے دانتوں کے ڈاکٹر فارغ ہوں گے۔ 2018 میں 2019 میں 1,956، 2020 میں 1,941 اور 2020 میں 2,326، 2021 میں 2,403 ڈاکٹر تیار ہوں گے، ان میں خواتین بھی شامل ہوں گی۔ جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی پر 10 ملین ریال جرمانہ۔ وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی پر 10 لاکھ ریال سے زیادہ جرمانے مقرر کر دیے۔ یہ قانون سعودی عرب سمیت تمام GCC ممالک میں نافذ العمل ہوگا۔ جانوروں کے ڈاکٹر، جانوروں کے علاج کے لیے قائم صحت ادارے، جانور فروخت کرنے والے مراکز بھی اس کی زد میں ہوں گے۔ 1 سال کے دوران دوسری خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا ہوگا۔ تیسری خلاف ورزی پر جرمانہ مزید بڑھا دیا جائے گا، جبکہ 90 روز کے لیے متعلقہ مرکز کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے گا۔ چوتھی خلاف ورزی پر جرمانہ اضافے کے ساتھ وصول کیا جائے گا اور ادارے کا اجازت نامہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اسیر ریجن مساجد میں 6 صوبوں سے آگے۔ اسیر ریجن میں مساجد کی تعداد سعودی عرب کے دیگر 6 علاقوں میں موجود مساجد کی مجموعی تعداد سے تجاوز کر گئی۔ الوطن اخبار کے مطابق اسیر میں 20,453 مساجد ہیں، جبکہ حدود شمالیہ، الجوف، نجران، الباحہ، تبوک اور حائل ریجنوں میں مساجد کی مجموعی تعداد 15,612 سے زیادہ ہے۔ 59% ماہی گیر غیر ملکی۔ وزارت ماحولیات، پانی و زراعت نے واضح کیا ہے کہ فی الوقت 59% ماہی گیر غیر ملکی ہیں۔ وزارت نے سعودی نوجوانوں کو 8 اداروں کے اشتراک سے ماہی گیری کا پیشہ اپنانے کی ترغیبات کا اعلان کر دیا۔ عمل درآمد 20 محرم الحرام 1440 ہجری سے ہوگا۔ الوطن اخبار کے مطابق سرحدی محافظوں کا محکمہ صرف ایسی کشتیوں کو ماہی گیری کے لیے سمندر میں اترنے کی اجازت دے گا جس پر کم از کم 1 سعودی ماہی گیر موجود ہو۔ اس منصوبے کی حمایت وزارت محنت، فروغ افرادی قوت فنڈ، فروغ زراعت فنڈ، تکنیکی و پیشہ ورانہ تربیت کا ادارہ، کوآپریٹو سوسائٹی کونسل اور ماہی گیری کے شعبے کو فروغ دینے والے قومی ادارے کر رہے ہیں۔ سعودی یونیورسٹیوں میں غیر ملکی اسکالر کیوں؟ شکرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عود الاسمری کے اشتعال انگیز بیان نے سعودی عرب بھر کی یونیورسٹی کے حوالے سے رائے عامہ میں ہلچل پیدا کر دی۔ انہوں نے فیکلٹی آف میڈیسن کے طالب علم کے ایک سوال پر کہ ہماری یونیورسٹی میں غیر ملکی اساتذہ کیوں ہیں، سعودی کیوں نہیں، اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ سے پہلے کے بھائی اس کے ذمہ دار ہیں۔
مکہ اخبار نے اس حوالے سے ایک جائزے کے نتائج شائع کیے، جس میں بتایا گیا کہ سعودی جامعات میں مقامی اسکالرز نہ ہونے کے 4 اہم اسباب ہیں۔ مطلوبہ تعداد میں سعودی اسکالرز مہیا نہیں۔ یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک اسکالر نے بی اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی ویری گڈ درجے میں حاصل نہ کی ہو تب تک اسے تدریس اور تحقیق کے شعبے سے منسلک نہ کیا جائے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی تینوں مرحلوں میں خصوصی مضمون کے اندر یکسانیت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے پر تدریسی عملے یا تحقیقی شعبے سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا اور آخری سبب یہ ہے کہ بعض سعودی اسکالرز بڑے شہروں میں موجود یونیورسٹی میں ہی ملازمت کرنا چاہتے ہیں، قصبوں اور دور دراز مقامات پر قائم جامعات سے منسلک ہونا پسند نہیں کرتے۔ تیل کی یومیہ طلب 100.3 ملین بیرل۔ توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ 3 ماہ کے دوران عالمی سطح پر پیٹرول کا یومیہ خرچ 100 ملین بیرل سے تجاوز کر جائے گا۔ اس سے پیٹرول کی قیمتوں پر اثر پڑے گا۔ عالمی طلب سال رواں کے آخری سہ ماہی میں یومیہ 100.3 ملین بیرل ہو جائے گی، پھر نئے سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران گھٹ کر 99.3 ملین بیرل رہ جائے گی۔ نرخ $70 تا $80 تک متوقع ہیں۔ سعودی عرب کو کسٹم سے 9.5 ارب ریال کی آمدن۔ سعودی محکمہ کسٹم نے بتایا کہ 2018 کے پہلے 6 ماہ کے دوران سعودی عرب کو کسٹم سے 9.6 ارب ریال کی آمدن ہوئی۔ محکمہ کے ترجمان عیسیٰ العیسیٰ نے بتایا کہ 6 ماہ کے دوران سعودی عرب کو کسٹم سے جو مجموعی آمدنی حاصل ہوئی وہ مجموعی طور پر 10 ممالک کی کسٹم آمدنی سے زیادہ ہے۔ ان ممالک کو 6 ماہ کے دوران 168.4 ارب ریال کسٹم سے ملے۔ مساجد کے خدام کی تقرری بند۔ وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی عبداللطیف الشیخ نے خدام المساجد کی تقرری بند کر دی۔ انہوں نے ہمدردی کے طور پر تعینات کیے جانے والے 4000 نگرانوں کو سبکدوش کر دیا۔ الشیخ نے اپنے سخت فیصلے کا سبب بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ عام طور پر جن لوگوں کو خدام کے طور پر تعینات کیا جاتا ہے وہ مطلوبہ کام انجام نہیں دیتے۔ بنیادی طور پر یہ کام ان کا ہے بھی نہیں، کیونکہ یہ کام اصلاح و مرمت کے ٹھیکیداروں کا ہے اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ سعودی عرب کی مساجد میں خدام کی تعداد 9371 ہے۔ انہیں سالانہ 150 ملین ریال تنخواہ کے طور پر ادا کیا جا رہا ہے۔ 36 کارکنوں کی گرفتاری کے پیچھے کیا ہے؟ ریاض پولیس کے سراغ رسانوں نے میونسپلٹی اور محکمہ ٹریفک کے اہلکاروں کے تعاون سے زائد المیعاد غذائی اشیاء پر قبضہ کرنے والے 36 غیر ملکی کارکنان کو گرفتار کر لیا اور 4 غیر قانونی گاڑیاں اپنے قبضے میں کر لی۔ گرفتاری کا یہ واقعہ مشرقی ریاض کے قبرستان الصلئی پر چھاپہ مہم کے بعد انجام دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکی کارکنان کو 25 ٹن زائد المیعاد غذائی اشیاء تلف کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ انہوں نے کارروائی شروع ہونے سے پہلے زائد المیعاد غذائی اشیاء کی بڑی مقدار چوری کر کے صلئی کے کباڑ خانے پہنچا دی تھی۔ وہاں سے یہ غذائی اشیاء قبرستان منتقل کر دی گئیں۔ اسی دوران میونسپلٹی کو اس کی اطلاع مل گئی، جس نے پولیس کے سراغ رسانوں کو اس کی حقیقت دریافت کرنے کی مہم سپرد کر دی۔ بالآخر غذائی اشیاء چوری کرنے والے کارکنان کو قبرستان سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ تجوری لوٹنے والا گرفتار۔ جدہ سیکورٹی کے گشتی دستے نے پستول کے بل پر ایک تجارتی مرکز سے تجوری چھین کر فرار ہونے والے وارداتی کو گرفتار کر لیا۔ اس نے تجارتی مرکز میں داخل ہو کر کیشیئر سے پستول دکھا کر تجوری اپنے قبضے میں کر لی تھی اور اس میں موجودہ رقم نکال کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ کیشیئر نے فوراً ہی پولیس کو رپورٹ کر دی، جس نے 1 گھنٹے کے اندر اندر بتائے گئے حلیے کی مدد سے واردات کرنے والے کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ اللولیس مچھلی مارکیٹ کیوں بند کی گئی؟ اللولیس کی بلدیہ نے مچھلی اور سبزی منڈی بند کر دی۔ سعودیزیشن کی پابندی نہ کرنے، بلدیہ کے اجازت نامے نہ لینے اور صفائی ستھرائی کے مقررہ ضوابط کا پاس نہ کرنے کی وجہ سے منڈی بند کی گئی۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ بندش کے اور بھی اسباب ہیں۔
منڈی کی عمارت مخدوش ہو چکی ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ از سر نو تیار کیا جانا ضروری ہے۔ بلدیہ نے یہ بھی بتایا کہ 3 ہفتے بعد نئی سبزی منڈی کا افتتاح ہوگا، جبکہ مچھلی مارکیٹ کے حوالے سے نیا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی بحریہ نے MH-60R ہیلی کاپٹر کا افتتاح کر دیا۔ سعودی بحریہ کے کمانڈر فہد الغفیلی نے نیو یارک میں جنگی طیارے تیار کرنے والی فیکٹری سے نیا جنگی ہیلی کاپٹر MH-60R حاصل کر لیا۔ یہ کثیر المقاصد ہے، یہ بحری بیڑے کے ہیلی پیڈ سے پرواز کرتا اور اسی پر اترتا ہے۔ سعودی لب و لہجے کا ماہر پاکستانی شہری عابد حسین نے نبطی قصائد سعودی لہجے میں سنا کر مقامی شہریوں کو حیران و ششدر کر دیا۔ عابد حسین کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب ہی میں پلا بڑھا، یہاں وہ بوڑھے سعودیوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے ان کے لہجے میں بات چیت کر کے مقامی لہجے پر عبول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عابد حسین نے مزید بتایا کہ پاکستان کی بابت اسے اپنا وطن ہونے کے باوجود بہت زیادہ معلومات نہیں، کیونکہ اس کی زندگی کا زیادہ حصہ سعودی عرب میں گزرا ہے۔ عابد نے سعودی ٹرینڈ پروگرام کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، الغات میں نشو و نما پائی، اپنے وطن میں چند برس گزارے، الغات میں پرائمری کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت اپنے صرف 5 ساتھیوں کی بابت اسے علم ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عابد حسین ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ امیر محمد السدیری اور بندر بن سرور کے قصائد یاد کیے ہوئے ہے۔ سرحدی محافظوں نے بروقت مدد کر کے اماراتیوں کو بچا لیا۔ الشرقیہ کے بطحا سیکٹر میں سرحدی محافظوں نے متحدہ عرب امارات کے 2 باشندوں کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ دونوں کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ریاض میں اماراتی سفارت خانے نے سرحدی محافظوں سے رابطہ کر کے ان کی مدد کی درخواست کی تھی۔ اماراتی شہری شبی بطحا شاہراہ سے سفر کر رہے تھے۔ بروقت مدد مل جانے کے باعث دونوں کو کسی بھی آفت سے محفوظ رہے۔ سرحدی محافظوں نے اپیل کی ہے کہ جو سعودی یا غیر ملکی بری راستے سے سفر کے دوران کسی مشکل میں پڑ جائیں، پہلی فرصت میں 994 پر رابطہ کر کے مدد طلب کر لیں۔ جی تو دوستو، یہ تھا 15 سپتمبر 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آج آپ کو کون سی خبر سب سے زیادہ پسند آئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے، آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن کیسے مل پائے گا۔